الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور اللہ ہی کے لیے صاحب استطاعت لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا مطلب حج نہ کیا، اس سے مراد انکار کفر وغیرہ لازم نہیں آتا، بلکہ عملی طور پر جس نے انکار کیا، زندگی بھر حج نہ کیا، یہ مراد۔ تو سن لو، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ حج بیت اللہ کی فرضیت کے متعلق یہ آیت ہے، بیچ میں وعید بھی آ گئی اس کو چھوڑنے والوں پر۔ اسی طرح اس کے ساتھ ہی حدیث بھی ملا لیتے ہیں، وہ اسی آیت سے متعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیحین کی روایت ہے کہ جس شخص پر حج بیت اللہ فرض ہو اور وہ حج کو نہ جائے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ فَلَا لِأَن يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جنہوں نے حج نہیں کیا استطاعت کے باوجود بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ کرے تو اپنا فائدہ ہے، چھوڑ دے تو اپنا نقصان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں۔ حج بیت اللہ زندگی میں ایک مرتبہ اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس اپنی اصلی ضرورت سے زیادہ اتنے پیسے ہوں کہ مطلب کہ جہاز کا ٹکٹ جتنے کا ہے، وہ جتنے دن رہنا ہے، کھانے پینے کا خرچہ، لباس کا خرچہ، اس طرح جہاز کا واپس آنے کا ٹکٹ، جانے کا ٹکٹ وغیرہ، رہائش کا خرچہ، ہوٹل کا خرچہ، یہ سب چیزیں اس کے پاس ضرورت سے زائد ہوں پیسے، تو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ فرض ہے۔ اور نہ کرنے کی صورت میں یہ دو وعیدیں، ایک قرآن پاک کے اندر ہے، ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر زیادہ وضاحت ہو گئی ہے کہ اللہ معاف فرمائے، جو حج کو نہیں جائے گا، خدا نخواستہ اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوگا، وہ یا یہودی ہو جائے یا نصرانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو۔ تو ایسی بہت ساری عبادات، زکوٰۃ سے متعلق بھی ہے، وعیدیں ہیں، اچھا نماز سے متعلق بھی ہے، اچھا جہاد سے متعلق بھی ہے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس شخص کی زندگی اس طرح گزری کہ من مات ولم یغزو، اس حال میں مرا کہ اس کی دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی جہاد کا شوق، شہادت کا شوق پیدا نہیں ہوا، تو مات علی شعبۃ من النفاق، وہ گویا کہ منافقت کے ایک شعبے پر مرا ہے۔ تو یہاں پر بھی حدیث میں حج بیت اللہ سے متعلق یہی وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان وعیدوں سے بچنے کی اور ان احکامات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخل کی وجہ سے لوگ حج نہیں کرتے، بیٹھے رہتے ہیں ساری زندگی، حج کو نہیں جاتے۔ کئی عورتیں اس طرح کی ہیں، کئی مرد اس طرح کے ہیں، کئی لوگ اس طرح کے ہیں جو حج بیت اللہ کے لیے نہیں جاتے، مال خرچ کرنا نہیں چاہتے، تو ان کے لیے یہ بڑی سخت وعید ہے۔ ان تک یہ بات پہنچانی چاہیے، یہ حدیث ان تک پہنچانی چاہیے۔ ویڈیو کو لائک بھی کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ثواب کی نیت سے آگے دوسروں سے یہ ضرور شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کے معلومات میں نہیں ہے وہ اس کی زد میں نہ آئیں، اس وعید کی زد میں نہ آئیں، زیادہ سے زیادہ بچ سکیں۔ زیادہ تر لوگ جہالت کی وجہ سے ایسا عمل کرتے ہیں۔ جب ان کے سامنے مسلمان ہیں، قرآن و حدیث کی بات آ جاتی ہے، وعید آ جاتی ہے اور وہ اس کے مصداق ہوتے ہیں، تو مسلمان ہے، مسلمان کے اوپر حدیث و قرآن اثر کرتا ہے تو وہ پھر اس عمل سے باز آ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، سب کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ حج بیت اللہ کو ترک نہ کریں جن جن پر بھی حج بیت اللہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔